بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی یزیدی کردار واقع کربلا میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث تھے، سبھی کو دردناک موت سے دوچار ہونا پڑا، لیکن ایک شخص ایسا بھی ملتا ہے کہ جس کا دعویٰ تھا کہ وہ کربلا میں شہنشاہ دو جہاں کے نواسے جنتی سردار حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت میں ملوث تھا اور یزیدی فوج کا کرتا دھرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ امن و سکون کی زندگی گزارتا رہا اور موت بھی عالی شان آنے کی پیش گوئی کرتا تھا۔ ناظرین گرامی، 6000 سپاہی جو کربلا میں یزیدی فوج میں شامل تھے، ان کو قتل کرنے والا مختار سقفی تھا، جس نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک واقع کربلا برپا کرنے والا ایک بھی سپاہی زندہ ہے تو مختار اپنے خیمے میں آرام دہ نیند نہ سوئے گا۔ اس کے علاوہ جو باقی بچ گئے، ان میں سے بہت سے اندھے ہوئے، کچھ لوگوں کے چہرے بدصورت ہو گئے اور ان کی پہچان تک نہ ہوئی، کچھ لوگ شدید پیاس اور بھوک سے مرے، اسی طرح ہر کوئی طرح طرح کے مصائب سے تباہ و برباد ہوا اور مر گیا۔ حضرت علامہ ابن جوزی نے سعدی سے نقل کیا کہ میدان کربلا میں ایک آدمی نے مجھے دعوت دی، وہاں بہت سے لوگ شامل تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے اور وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جو بھی یزیدی سیدنا حسین کے لشکر کو شہید کرنے میں ملوث تھا، ان کو اللہ نے ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہ دیا۔ ان میں سے ایک شخص میزبان تھا، اس نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا، میں بھی یزیدی فوج میں شامل تھا، میں تو آپ سب کے سامنے زندہ اور بالکل تندرست بیٹھا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ جب رات کا سماں ہوا تو یہ آدمی اپنے چراغ کی بتی کو درست کرنے کے لیے اٹھا، چراغ کی آگ ایسے پھیلی کہ اس کے جسم کو آگ نے راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ سعدی نے بیان کیا ہے، ہم نے دوسرے دن اس بندے کی آنکھوں سے یہ حالت دیکھی، آگ نے اس یزیدی بندے کو جلا کے رکھ دیا۔ روایت میں موجود ہے کہ ابن زیاد کی فوج میں سے ایک آدمی ایسا بھی تھا جو امام حسین کے سر مبارک کو اپنے فتراک میں ڈال کر گھومتا تھا۔ یہ بندہ بہت ہی حسین و جمیل تھا۔ جب لوگوں نے چند روز کے بعد اس کو دیکھا تو اس کا چہرہ بہت سیاہ پڑ گیا تھا، لوگوں سے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے اس بندے سے دریافت کیا کہ تو بہت ہی حسین و جمیل ہوا کرتا تھا، تیرے رنگ کو کیا ہوا؟ اس بندے نے جواب دیا، جس روز میں نے نواسے رسول کے سر مبارک کو اپنی فتراک میں ڈالا تھا، اسی دن سے میرے پاس دو بندے آتے ہیں، وہ مجھے گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیتے ہیں، میں بڑی مشکل سے اس آگ سے جان بچا کر بھاگتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن میں نے یہ بدبختوں والی حرکت کی ہے، اسی دن سے میرا چہرہ سیاہ پڑتا جا رہا ہے۔ ایک مقام پر بہت سے لوگ بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ جس نے بھی حضرت امام حسین کو میدان کربلا میں تھوڑی سی بھی تکلیف دی تھی تو اللہ نے اس بندے کے ساتھ بہت ہی برا کیا، اس کو ذلیل اور رسوا کیا اور اس کو کچھ نہ ملا۔ ایک بوڑھا اٹھا اور کہنے لگا، یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں، میں بھی تو شمر کی فوج میں تھا لیکن بالکل تندرست ہوں۔ اتنے میں ایک سانپ نمودار ہوا اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف اسی بوڑھے کے منہ میں داخل ہو گیا اور اس کے پاخانے والی جگہ سے باہر نکلا۔ بوڑھے نے تڑپتے تڑپتے جان دے دی۔ واقعی سے منقول ہے کہ حضرت حسین کے قاتلوں میں سے ایک شخص اندھا ہو گیا۔ جب اس شخص سے کسی نے دریافت کیا کہ اے بوڑھے انسان، تیری آنکھوں کی بینائی کس طرح چلی گئی؟ اس نے جواب دیا، میں نے خواب میں آقا دو جہاں کی زیارت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار پکڑی تھی، آپ نے 10 قاتلان حسین کے سر مبارک کو ذبح کر کے زمین پر بچھایا ہوا تھا، میں بھی کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا، جیسے ہی آپ کی نگاہ میری طرف پڑی تو حضور نے اس چمکتی ہوئی تلوار کو میری آنکھوں میں پھیر دیا، جس سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ روایت میں ہے کہ یزیدی لشکر میں سے جس بندے نے علی اصغر کے جسم پر تیر چلایا تھا، وہ بندہ ایسی دردناک بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کو چین نہیں آتا تھا، کبھی اس کے گھر والے اس کو آگ سے جلا کر گرمائش دیتے اور کبھی ہوا دے کر اس کو ٹھنڈک پہنچاتے، لیکن اس کو ذرا بھر سکون نہ ہوتا۔ اس کو پیاس اتنی لگتی کہ اس کو مشکوں کی مشکیں پانی پلایا جاتا، لیکن اس کی پیاس ختم نہ ہوتی، یہاں تک کہ وہ پھر بھی پانی پانی ہی کیا کرتا۔ اس بندے کو اتنا پانی پلایا گیا تھا کہ اس کا پیٹ ہی پانی پی پی کے پھٹ گیا، جس وجہ سے اس کو دردناک موت آئی۔ حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ ایک بندہ میرے پاس دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آتا تھا، اس کے چہرے اور منہ سے نہایت ہی بدبو آتی تھی جو کہ کسی سے برداشت نہ ہوتی۔ ایک روز میں نے اس بندے سے دریافت کیا کہ تمہارے منہ سے اتنی گندی بدبو کیوں آتی ہے؟ اس نے جواب دیا،
میں ان بدبختوں میں سے ہوں جو میدان کربلا میں دریائے فرات پر پہرا دے رہے تھے کہ مولا حسین یہاں سے پانی نہ بھر لیں۔ اس بندے نے کہا، ایک رات میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بہت ہی پیاسا ہوں، مجھے پیاس بہت لگی ہوئی تھی، میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر ذلیل ہونے لگا لیکن مجھے کہیں بھی پانی نہ ملا۔ اچانک میری نظر حوض کوثر پر پڑی جس کے کنارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسن و حسین بیٹھے تھے۔ ان میں سے کچھ صحابہ پیاسوں کو حوض کوثر کا پانی پلا رہے تھے۔ میں ان کے پاس چلا گیا تو میں نے رسول اللہ سے درخواست کی کہ مجھے بھی حوض کوثر کا پانی پلایا جائے۔ ان لوگوں نے حضور اکرم سے درخواست کی، یا رسول اللہ، یہ انہی لوگوں میں سے ہے جس نے سیدنا حسین کے ننھے اور پیارے سے بچوں کو پانی نہ دیا۔ یہ بات سننے کے بعد آقا دو جہاں نے حکم دیا کہ اس بندے کو قطران پلا دیا جائے۔ میں نے جو خواب میں قطران پیا تھا کہ میری اچانک آنکھ کھلی تو میرے منہ سے اس دن سے بدبو آ رہی تھی۔ اس دن سے میں جو کچھ بھی کھاتا ہوں اور جو پیتا ہوں وہ قطران بن جاتا ہے اور قطران کی وجہ سے مجھ سے ہمیشہ بدبو آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ میرے پاس بیٹھنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ میں نے بھی اس دن سے اس بندے کو کہا کہ آج کے بعد میرے پاس مت آنا، اور چند ہی دن بعد میں نے سنا کہ وہ بندہ ذلیل و خوار ہو کر مر گیا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ تاریخ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ان میں سے کوئی نہ بچا جس نے اس دنیا میں ہی سزا نہ پائی ہو۔ ہر کسی کو بری سے بری سزا کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جس نے بھی واقعہ کربلا میں مظالم ڈھائے تھے، یہاں تک کہ اس عذاب سے خود یزید بھی نہ بچا اور بہت ہی بری عبرتناک موت مرا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے لامحدود محبت عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔